السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کا سلوک۔ اس ٹاپک پر بات کی جائے گی۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل کی قوم نے ایمان قبول کیا اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اطمینان حاصل ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت بیت المقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو بدترین کافر اور ظالم لوگ تھے۔ قوم عمالقہ کے لوگ کے جسم بہت ہی بڑے اور طاقتور تھے، اور ان کے بدن کی جسامت دیکھ کر ہی آدمی خوف زدہ ہو جائے، ایسے بڑے ڈیل ڈول والے لوگ تھے۔ علاوہ ازیں قوم عمالقہ بہت ہی جفاکش اور جنگجو لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کرنے روانہ ہوئے۔ جب یہ لشکر بیت المقدس شہر کے قریب پہنچا تو بنی اسرائیل ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں قوم عمالقہ کے زور آور اور زبردست لوگ ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ ہیں اور جب تک یہ لوگ شہر میں ہیں، ہم ہرگز شہر میں داخل نہ ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم عمالقہ کا حال دریافت کرنے کے لیے اپنے 2 خلیفہ حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یوکنا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ انہوں نے بیت المقدس شہر میں جا کر قوم عمالقہ کا حال دریافت کیا اور واپس آ کر قوم بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اے قوم، گھبراؤ نہیں، بے خوف ہو کر شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم شہر میں داخل ہو گئے تو تمہارا ہی غلبہ ہے، کیونکہ قوم عمالقہ کے جسم بڑے بڑے ضرور ہیں، لیکن ان کے دل نہایت کمزور ہیں۔ اللہ کی مدد پر بھروسہ کرو، اللہ نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوتا ہے۔ حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یوکنا کے من کو ڈھارس دینے والی بات سن کر بھی بنی اسرائیل میں جہاد کا جذبہ پیدا نہ ہوا، بلکہ انہوں نے نہایت ہی بزدلی اور نامردی کا ثبوت دیتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ بولے، اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں، تو آپ جائیے اور آپ کا رب، تم دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل کی زبان سے خود غرضی اور جان پروری کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا رنج و صدمہ ہوا۔ اللہ کے مقدس نبی کو صدمہ پہنچانے کا یہ نتیجہ ہوا کہ قوم بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا عذاب، غضب و جلال نازل ہوا، اور قوم بنی اسرائیل کے 6 لاکھ لوگ ایک وسیع میدان میں 40 سال تک بھٹکتے رہے، لیکن اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام طیہ ہے۔ اس میدان طیہ میں بنی اسرائیل کے کھانے پینے کے لیے من و سلوہ نازل ہوا، اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار کر پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے تھے۔ اس واقعے کا قرآن مجید میں کئی مقامات پر مختلف عنوانوں کے ساتھ بیان ہوا ہے، لیکن قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں یہ واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ مرکوز ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی اپنے نبی سے محبت اور حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کے عشق میں کتنا عظیم فرق ہے کہ بنی اسرائیل 6 لاکھ کی کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود بزدلی دکھا رہے تھے، جبکہ شمع نبوت اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے اپنے محبوب آقا پر اپنی جانیں کپات دے رہے تھے اور اپنی جانیں نثار کر رہے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار قریش کی جانب سے عروہ بن مسعود ثقفی کو بات چیت کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بحیثیت نمائندہ بھیجا گیا تھا۔ عروہ بن مسعود نے حضور اقدس جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غرور اور تکبر کے لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے شان اقدس کے خلاف جملے کہتے ہوئے مزید یہ کہا کہ آپ کے آس پاس اوباشی یعنی کمینے اور آوارہ لوفر لوگ جمع ہو گئے ہیں، اور جب وقت آئے گا تو آپ کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ عروہ بن مسعود نے جان نثار صحابہ کرام کو بے وفا اور بھاگنے والا کہہ کر صحابہ کرام کے فنافر رسول کے جذبہ صادق پر کاری ضرب لگائی تھی۔ تو عروہ کی بات سن کر اصدق الصادقین امام المستقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جلال آ گیا، اور آپ نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے عروہ کو مخاطب کر کے فرمایا، امسس بزر اللات یعنی لات بت کی شرمگاہ کو چاٹ۔ آگے آپ نے فرمایا کہ یعنی کیا ہم بھاگ جائیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ عروہ بن مسعود نے حضرت صدیق اکبر کی بات پر سر اٹھایا اور کہنے لگا، یہ کون ہے؟
جو ایسی بات کہتے ہیں؟ صحابہ نے بتایا کہ یہ ابو بکر صدیق ہیں۔ لہٰذا عروہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر عروہ بن مسعود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا اور دوران گفتگو بار بار حضور کی لحیہ شریف یعنی داڑھی مبارک تک اپنا ہاتھ پہنچاتا تھا، اور جس طرح کمینہ خصلت عربوں کی عادت تھی اس طرح گستاخانہ طور پر حرکتیں کرتا تھا۔ عروہ کو اس طرح گستاخانہ لہجے میں بات کرتا دیکھ کر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ غصہ میں لال ہو گئے، اور انہوں نے اپنی تلوار کے کندھے کو اس کے ہاتھ پر مار کر فرمایا، او بے ادب، اپنے ہاتھ کو بچا کے رکھ اور حد ادب سے تجاوز نہ کر۔ عروہ بن مسعود نے پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ عروہ اپنے نازیبہ حرکت پر تھوڑی ہی دیر میں اشکوں کی زجر و توبیخ سے سہم گیا اور تکبرانہ اور گستاخانہ طرز گفتگو چھوڑ کر متوسط انداز میں بات کرنے لگا۔ ارباب سیر بیان کرتے ہیں کہ بات چیت کے دوران عروہ بن مسعود گوشہ چشم سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود صحابہ کو دیکھ رہا تھا اور صحابہ کرام کے جذبہ آداب و تعظیم اور لحاظ احترام و عظمت کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ صحابہ کرام کے ارتکاب اکرام اور اشتیاق و توقیر دیکھ کر وہ حیران اور معتجب تھا۔ جب عروہ بن مسعود مشرکوں کے گروہ میں واپس گیا تو اس نے کہا کہ اے گروہ قریش، میں بڑے بڑے متکبر و مغرور سلاطینوں بادشاہوں کی مجلسوں میں رہا ہوں اور ان کی صحبتیں اٹھائی ہیں۔ میں کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں گیا ہوں اور رہا ہوں، لیکن میں نے ان میں سے کسی بھی بادشاہ کے کسی بھی خدمتگار کو ایسا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ جب وہ اپنے دہن مبارک سے لعاب شریف نکالتے ہیں تو صحابہ اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے رخساروں پر ملتے ہیں۔ جب کسی ادنا اور معمولی کام کا حکم دیتے ہیں تو اس کی تعمیل کے لیے بزرگ ترین صحابہ بھی سبقت کرتے ہیں۔ جب ان کے حضور کوئی بات کرتا ہے تو وہ آواز کو پست کر کے بات کرتا ہے، اور جب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو تمام لوگ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سنتے ہیں اور نگاہ ملا کر بات نہیں کرتے۔ ان کے روئے مبارک پر کوئی نگاہ نہیں جما سکتا۔ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا بلکہ صحابہ اسے بھی اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں اور ایسی سبقت کرتے ہیں کہ جھگڑے تک کی نوبت آ پہنچتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی خون ریزی شروع ہو جائے گی۔ جب داڑھی شریف میں اور سر میں کنگھی کر کے آراستہ فرماتے ہیں اور کوئی موئے مبارک جسم شریف سے الگ ہوتا ہے تو اس بال شریف کو عزت و احترام کے ساتھ تبرک جان کر لے لیتے ہیں اور اس تبرک کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ وہ حالات ہیں جن کا میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ عروہ بن مسعود نے مرکوزہ باتیں کہنے کے بعد قوم قریش کے سامنے صحابہ کرام کی شجاعت، مردانگی، یکجہتگی، اول العزمی، جوش جہاد، شوق شہادت، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسار و محبت کا جذبہ وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی قسم میں نے ایسا لشکر دیکھا ہے جو تم سے کبھی منہ نہ موڑے گا۔ میدان جنگ میں یہ تم سب کو مار ڈالیں گے اور تم پر غالب آ جائیں گے۔ حضرت عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لے آئے تھے۔ ایمان لانے کے بعد اپنے وطن پہنچ کر اپنی قوم کو دعوت اسلام دی، لیکن ان کی قوم نے انکار کر کے سرکشی پر اتر آئے، یہاں تک کہ ایک دن فجر کی نماز کا وقت آیا اور وہ اپنے مکان کی کھڑکی کے دروازوں کو کھلا رکھ کر علی العلان اذان کہہ رہے تھے۔ اذان میں جب کلمہ شہادت پر تھے تو ان کی قوم کے کسی شخص نے تیر پھینکا اور حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عشق اور اپنے آقا و مولا کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ صادق تھا۔ اس کی مثال کسی بھی تاریخ میں نہیں پائی جاتی ہے۔ آپ کے ارشاد کی بجاوری میں اپنی جان قربان کر دینے میں ہی وہ سعادت دارین سمجھ کر جام شہادت پینے میں لمحہ بھر بھی تاخیر و تعمل نہیں کرتے تھے۔